سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت نیک اور ایماندار تھا۔ بادشاہ کی 12 بیٹیاں تھیں۔ سبھی شہزادی خوبصورتی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ بادشاہ اپنی سبھی شہزادیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر اب بادشاہ شہزادیوں کی شادی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی شہزادیوں کی شادی کر دے تاکہ وہ ان کو خوشحال اپنے گھروں میں دیکھ کر مطمئن ہو جائے۔ مگر اسی دوران بادشاہ کو خبر ملی کہ شہزادیاں رات کو محل سے باہر چلی جاتی ہیں جہاں پر وہ رقص کرتی ہیں۔ یہ ایک مما بن چکا تھا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اسے پتہ چل سکے کہ آخر شہزادی رات کو کہاں جاتی ہیں، مگر بادشاہ یہ جاننے میں ناکام رہا۔ تو بادشاہ نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شہزادیوں کا کھوج لگائے گا وہ اس کو بادشاہ بنا دے گا اور وہ جس بھی شہزادی سے چاہے گا شادی کر سکے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی بہت سے لوگ دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادیوں کا کھوج لگا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی یہ کہا اگر کوئی شہزادیوں کے راز کا کھوج نہ لگا سکا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ یہ سن کر بہت سے لوگ گھبرا گئے اور ان میں سے کچھ لوگ واپس چلے گئے، جبکہ کچھ لوگوں نے سر توڑ کوشش کی مگر وہ ناکام رہے اور بادشاہ کے اعلان کے مطابق ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمسائے ملک کا ایک شہزادہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادیوں کے راز کا پتہ لگا کر ہی رہے گا۔ تو بادشاہ نے شہزادے کو محل میں شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ ہی ایک کمرہ دے دیا اور شہزادے سے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں تم نے شہزادی کے راز کا پتہ چلا لیا تب میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا اور تم جس شہزادی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گا، مگر اگر تم بھی دوسروں کی طرح ناکام رہے تو پھر تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ بولو تمہیں قبول ہے؟ شہزادہ بہت بہادر تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں یہ مماحل کر کے ہی رہوں گا۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی اور شہزادہ شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں رہنے لگا۔ شہزادہ 2 دن تک شہزادیوں کا پہرا دیتا رہا، مگر اس کے باوجود شہزادی نہ تو اپنے کمروں سے باہر آئی اور نہ ہی وہ محل سے باہر گئی۔ شہزادہ یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشان تھا کہ اگر وہ تیسرے دن بھی شہزادیوں کے راز کا کھوج نہ لگا سکا تو بادشاہ اسے سزائے موت سنا دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے شہزادے نے فیصلہ کیا کہ وہ تیسری رات کو نہیں سوئے گا اور شہزادیوں کا مکمل پہرا دے گا۔ مگر اسی دوران سب سے بڑی شہزادی شہزادے کے پاس آئی اور اس نے شہزادے کو ایک شربت پیش کیا جس کو شہزادے نے شکریہ کے ساتھ لے لیا اور اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ شہزادے کو اچانک بہت زوردار چکر آیا اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ شہزادی وہاں سے چلی گئی۔ تیسری صبح جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق شہزادے کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ جیسے ہی شہزادہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کیا وہ شہزادیوں کے راز کا کھوج لگا چکا ہے؟ تو شہزادے نے بادشاہ سے کہا میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں شہزادیوں کے راز کا کھوج نہیں لگا سکا۔ بادشاہ نے سنتے ہی حکم جاری کر دیا کہ شہزادے کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ ایک نوجوان
جس کا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا۔ اس نے بادشاہ کا اعلان سن رکھا تھا۔ اس نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور وہ محل کی جانب بڑھنے لگا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو بہت زیادہ ضعیف تھی۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ اگر تم میرا کچھ سامان میرے گھر تک لے چلو تو تمہارا بہت شکریہ ہوگا۔ نوجوان نے بوڑھی عورت کا وہ سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چل دیا۔ بوڑھی عورت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ محل کیوں جا رہا ہے۔ تو نوجوان نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ وہ شہزادیوں کے راز کا کھوج لگانے کے لیے جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت نے نوجوان سے کہا، وہاں پر بہت سے لوگ گئے مگر سب ناکام رہے۔ تم نے کیونکہ میری مدد کی ہے اسی لیے میں تمہیں یہ لباس دے رہی ہوں۔ جب تم اسے لباس کو پہنو گے تم کسی بھی شخص کو نظر نہیں آؤ گے۔ تم یہ لباس اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تم شہزادیوں کا کھوج لگا سکو۔ نوجوان نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور وہ لباس لے کر محل کی جانب ایک مرتبہ پھر بڑھ گیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادیوں کے راز کا کھوج لگانے کے لیے آیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے بھی وہی کہا جو باقی لوگوں سے کہا تھا۔ نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ وہ جانتا ہے مگر وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ بادشاہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار تھا مگر اس کے باوجود بادشاہ نے شہزادیوں کے سامنے والا کمرہ نوجوان کو دے دیا۔ نوجوان شہزادیوں کے ساتھ والے کمرے میں رہنے لگا۔ دن کا وقت گزر چکا تھا مگر جیسے ہی رات ہوئی تو سب سے بڑی شہزادی شربت کا گلاس لے کر نوجوان کے پاس آئی اور اس نے وہ شربت نوجوان کو پیش کیا۔ تبھی نوجوان کو بوڑھی عورت کی وہ بات یاد آ گئی۔ بوڑھی عورت نے نوجوان سے کہا تھا کہ اگر شہزادی تمہیں کوئی شربت دے تو تمہیں وہ شربت نہیں پینا۔ نوجوان نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا تو شہزادی وہاں سے چلی گئی۔ نوجوان نے وہ شربت ایک طرف رکھ دیا اور خود بوڑھی عورت کا دیا ہوا لباس پہننے لگا۔ جیسے ہی نوجوان نے وہ لباس پہنا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ شہزادیوں کے روم میں گیا اور اس نے دیکھا تمام شہزادیاں ایک طرف اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں اور سب سے چھوٹی شہزادی نے اپنا پاؤں جب فرش پر مارا تو وہاں پر ایک سرنگ بن گئی اور تمام شہزادیاں سرنگ کے اندر اتر گئی۔ نوجوان بھی اس سرنگ کے اندر چلا گیا۔ سرنگ کے سرے پر 12 کشتیاں تھیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑی ندی تھی اور ان کشتیوں کے اندر 12 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تمام شہزادے تھے۔ نوجوان بھی سب سے چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھ گیا اور سب شہزادی ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ندی ایک خوبصورت وادی میں جا کر رک گئی۔ شہزادیاں وہاں سے اتری اور ایک محل میں چلی گئی۔ وہاں جا کر شہزادیوں نے رقص کرنا شروع کر دیا اور صبح ہونے سے پہلے وہ واپس اسی سرنگ کے ذریعے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوسری رات کو بھی نوجوان شہزادیوں کے ساتھ چلا گیا اور ندی کے آخر میں وہاں پر خوبصورت درخت تھے۔ نوجوان نے ادھر سے ایک پتا توڑا جو چاندی کا تھا اور کچھ دور جا کر ایک سونے کے درخت سے سونے کا پتا توڑا اور اسے لے کر واپس محل میں آ گیا۔ جب تیسرے دن نوجوان بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، کیا وہ شہزادیوں کے بارے میں جان پایا ہے؟ تو نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ جی ہاں، میں نے شہزادیوں کے راز کا کھوج لگا لیا ہے۔ اور نوجوان نے بادشاہ کے سامنے وہ چاندی اور سونے کے پتے پیش کیے جو اس نے محل سے توڑے تھے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر اس نوجوان کو شاباش دی اور اس سے کہا وہ جس بھی شہزادی سے چاہتا ہے وہ اس کی شادی کر سکتا ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں سب سے بڑی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے نوجوان اور شہزادی کی شادی کر دی اور اسے بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔